يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. محترم و مکرم خواتین و حضرات، محب رسول، محبوب رسول مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر دانتوں میں چونا یا کتھا اس طرح جم گیا ہے کہ بغیر ضرر کے نہیں نکلتا تو اچھے طریقے سے کلی کرنے سے، منہ صاف کرنے سے، غرغرہ کرنے سے غسل ہو جاتا ہے. اور اگر بغیر ضرر کے وہ چونا اور کتھا اتر جاتا ہے تو پھر اس کو اتارنا واجب ہے. غسل کسی بھی قسم کا ہو تو غسل کے اندر نیت کرنا احناف کے نزدیک سنت ہے، اور اگر وہ نیت کر لے تو فابہا، سبحان اللہ. تو اس کی نیت اس طرح کرے گا کہ میں غسل جنابت سے یا ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے میں غسل کر رہا ہوں. برہنہ یعنی ننگا اگر بندہ غسل کرے واش روم کے اندر یا حمام کے اندر تو برہنہ ننگا غسل ہو جاتا ہے. لیکن اگر احتمال نظر ہو، یعنی کوئی آپ کو دیکھ لے گا اور یہ احتمال نظر قوی ہو کہ وہ آپ کے سطر کو دیکھ لے گا، تو وہاں پہ پھر آپ کو چادر باندھنا اپنے سطر کے اوپر یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے. اگر جاگتے ہوئے منی کا اخراج ہوا تو وہ منی کا جو اخراج ہے اگر پریشر کے ساتھ ہے تو پھر غسل واجب ہوگا. لیکن اگر حالت بیداری میں جاگتے ہوئے جو منی نکلی وہ پریشر کے ساتھ نہیں نکلی بلکہ خیالات فاسدہ آنے سے، انسان کے عضو تناسل سے جو پانی نکلا اسے مزی کہتے ہیں، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، اس سے وضو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے لیے یہ ہے اپنی شرمگاہ کو اور جس جگہ اور جس کپڑے کے اوپر وہ پانی لگا ہے اس کو اچھے طریقے سے وہ صاف کرے، دھوئے پانی کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ وضو کر لے. غسل کی ضرورت نہیں ہے. اور سوتے ہوئے حالت نوم میں، حالت نیند میں اگر منی کا اخراج ہوا تو یہ کود کے ہو شہوت کے ساتھ یا بغیر کودے پریشر کے بغیر ہی نکلے، بہر صورت اسے احتیاطی طور پہ غسل کرنا لازم ہے، کیونکہ سوئے ہو کہ کیا خبر کہ کس طرح جو ہے منی کا اخراج ہوا ہے. وضو کرنے کے بعد پانی کے جو قطرات داڑھی شریف سے، ریش مبارک سے اور چہرے سے جو کپڑوں کے اوپر گرتے ہیں اس سے کپڑے نجس اور ناپاک نہیں ہوتے. وہ اچھے طریقے سے اپنے منہ اور ہاتھ کو، داڑھی مبارک کو اچھے طریقے سے وضو خانے کے اندر یا اپنے گھر کے اندر آپ اچھے طریقے سے صاف کر کے پانی کو آئیں. مسجد شریف کے اندر گرنا یہ احترام مسجد کے خلاف ہے. فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے منع فرمایا ہے. ویسے بھی مسجد شریف کے اندر قالین اور صفحے وغیرہ بچھی ہوتی ہے، اگر پانی کے قطرات اور آپ کے پاؤں سے بہت زیادہ پانی لگا ہو اور اس کے قطرات نکل رہے ہوں تو وہ جب مسجد شریف کی صفوں کے اوپر اور قالین کے اوپر، جب کارپیٹ کے اوپر وہ پانی لگتا ہے تو اس سے ویسے بھی اسمیل اور بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اگر پانی بالکل موجود نہیں ہے اور صرف حقے کا پانی ہے، وہ جو حقے کے نیچے ہوتا ہے، تو اس سے پھر وضو کرنا جائز ہے. فتاوی رضویہ شریف کے اندر محب رسول، محبوب رسول مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں. اور اگر پانی موجود ہے تو پھر اس حقے کے پانی سے وضو کرنا درست نہیں ہے. عام سوتی کی، پولیسٹر کی جو جرابیں ہوتی ہیں، ساکس جسے موزے بھی بول دیتے ہیں بر صغیر ہندوستان میں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ مسح جائز نہیں ہے. يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير